بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. یہ سورہ حجرات میں دوسری مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ الجلال والاکرام نئی بات سے خطاب فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم نہ بلند کرو تم اپنی آوازیں فوق صوت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ولا تجهروا له بالقول اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرو کجہر بعضکم لبعض جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے. وانتم لا تشعرون اور تمہیں خبر تک نہ ہو، تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، اس کا ادراک بھی نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو چکے. استغفر اللہ واتوب الیہ. تو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حق بیان کیا اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین اسلام میں اپنی سمجھ اپنی رائے کو ترجیح نہ دو بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرو. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، تعظیم، احترام، تقریم ہر مسلمان سے مطلوب ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. پہلا ادب یہ ہے کہ لا ترفعوا
أصواتكم فوق صوت النبي نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو. یہ پہلا ادب ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. جب خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرو تو نہایت وقار اور سکون سے کرو. اس طرح اونچی اونچی آواز سے نہ کرو جس طرح تم آپس میں سے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. اسی طرح اس کا ایک مطلب جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہ بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب خطاب کرو تو ادب اور احترام کے ساتھ خطاب کرو. یا محبت یا احمد نہ کرو بلکہ ادب سے یا رسول اللہ کے خطاب کرو. اگر ادب و احترام کے ان تقاضوں کو محفوظ نہ رکھو گے تو بے ادبی کا اعتبار ہے جس سے بے شعوری میں تمہارے عمل برباد ہو سکتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی ہے جس کا نام ہے خالد بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی آواز قدرے اونچی تھی. انہوں نے کیا کیا مجلس ہوتی یہ بیٹھتے سنتے. جب مجلس برخاست ہوگی تو یہ چپکے سے اٹھ کر چلے جاتے. کئی ایک مرتبہ انہوں نے عمل دہرایا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو نوٹ کیا کہ ثابت بن قیس مجلس کے فوراً بعد چپکے سے اٹھ کر چلے جاتے. کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میرے تو عمل برباد ہو گئے, میرے تو عمل برباد ہو گئے, میری نیکیاں برباد ہو گئی کیونکہ میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ثابت بن قیس کو جنت کی بشارت دو, جنت کی خوشخبری سنا دو اور اس سے کہہ دو کہ تم اس آیت کا مصباح نہیں ہو, تم اس آیت کا مصباح نہیں ہو, اس لیے کہ تمہاری آواز تو فطری طور پر اونچی ہو. یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب کسی شخص کے پاس محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے, محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرباد آ جائے, محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل آ جائے اور وہ اسے سننے کے بعد خاموشی اختیار کر کے اس پر عمل کرنا لانے کی بجائے اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اونچی کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں اپنی آواز اونچی کرے, اپنی رائے کو ترجیح دے. تو یہاں پر ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے, ایسا شخص مراد ہے, اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور اسے شعور بھی نہیں ہوگا. لیکن جو انسان محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو, آپ کے فرمان کو, آپ کے قول کو, ارشاد کو, عمل کو, سنت کو, تقریر صرف کو جان کر خاموشی اختیار کرتا ہے اور حدیث رسول کو, قول رسول کو, فرمان رسول کو اپنی ذاتی رائے پر, برادری پر, کنبہ قبیلہ خاندان پر, سوسائٹی پر ترجیح دیتا ہے اور حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے, تو یہ شخص یہاں پر جواب نہیں, اگرچہ کہ فطری طور پر اس کی آواز اونچی اونچی نہ ہو. یہ بات سمجھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے یا محمد اور یا رسول اللہ اٹھتے بیٹھتے بطور ذکر یا بطور استغاثہ یا الفاظ دہرانا اس کا کوئی جواز نہیں ہے. استغاثہ یعنی مدد طلب کرنا, اس کے طور پر تو یا رسول اللہ مدد کہنا کہ مشرکانہ فعل ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عقیدے کی اس خرابی سے محفوظ رکھے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. علم کہتے ہیں کہ آج تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں. عالم برزخ میں آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ میرے صحابہ میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب میری اور تمہاری ملاقات کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگی، میں تم سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا اور تمہارا انتظار کروں گا. اب ہماری ملاقات وہاں تو دنیا میں اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آج بھی اس کے اوپر عمل ممکن ہے کہ مسلمان کے پاس جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی اسے بتا دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے. اس مسئلے مثال کے طور پر مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں باہمی جھگڑا ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا ایک گروہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرے گروہ کی رائے کچھ ہے. اب انہیں یہ بتا دیا جائے کہ اس مسئلے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا اللہ کی وحی کی روشنی میں، تو اب تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی رائے چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قبول کر لیں. مصبر خیج و نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصبر خیج و نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم مصطفیٰ ہو ادھر گردن جھکائی ہو. جس طرح کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز ادا کر رہے اور نماز کی حالت میں فجر کی نماز ہے، ایک صحابی نے آ کر خبر دی، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں رات میں نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ادا کی تو آپ نے بیت المقدس سے اپنا قبلہ پھیر کر اپنا رخ ہٹا کر بیت اللہ شریف کی طرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا ایمان تھا کہ نماز میں رکوع کی حالت میں امام نے بھی اور سب نمازیوں نے بھی اپنے رخ پھیر کر بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف یہ بتایا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو ایسے تم سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی اونچی آواز میں باتیں نہیں کرتی. ان تحبط اعمالكم، کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دل و جان سے اپنے مالک و مالک اللہ جلال والاکرام کا ادب و احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے پیغمبر جن کا اپنے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دل سے عقیدت اور محبت کرنے کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.